جی ناظرین السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے آپ نے، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہی ہے۔ آپ کے کامنٹس بالکل میں دیکھ رہا ہوں، بڑے زبردست کامنٹس، اور تھینک یو فار دا فیڈ بیک۔ اوور آل تو بہت پازیٹیو ملتا ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ کنیکٹ کریں باتوں کے، اور کچھ ہوتے ہیں ناقدین، چلیے وہ ان کا بھی ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور کبھی کبھی اس میں اچھی کنسٹرکٹیو تعمیری تنقید بھی ہوتی ہے جس کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ مگر میں جو بات آج کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کو اپنے سفر کا جو اگلا پڑاؤ ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاکستان کے دفتر سے، ان کا ہیڈ کوارٹر جو فلپینز میں، یا اردو میں فلپائن لکھتے ہیں، اس کے ایک دارالحکومت منیلا میں واقع ہے، تو وہاں تک کے سفر کی آپ کو کہانی بتاتا ہوں۔ میں یہاں پہ پاکستان میں کام کر رہا تھا، اور یہ 2025 کے شروع میں جنوری فروری میں ایک پوزیشن ایڈورٹائز ہوئی منیلا میں، گورننس، جو میرا شعبہ تھا گورننس، یعنی کہ انداز حکمرانی یا سول سروس یا لوکل گورنمنٹ، ان تمام امور کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو دیکھنے والی یہ پوزیشن ہوتی ہے، کیونکہ آئیڈیا یہ ہے کہ گورننس اگر بہتر ہوگی تو وہ معاشی ترقی ہوگی تو غربت کا خاتمہ ہوگا۔ یہ فلسفہ تھا۔ سن 2000 ایک بڑا امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ تھا، عالمی کانورسیشنز ہوتی تھیں کہ 1990s میں یہ دیکھا گیا کہ غربت جو تھی وہ پیک پر تھی تیسری دنیا میں، اور اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب یہ کیسے ہم غربت کو ہم نے کم کرنا ہے۔ تو ورلڈ بینک نے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے، انہوں نے کہا جی اب ہمارا نصب العین ہے کہ ہم نے جو تیسری دنیا یا ترقی پذیر ممالک کے اندر جو غربت ہے ہائی لیولز، اس کو کم کرنے میں مدد کرنی ہے۔ اب یہ ہے تو بڑا ایک اچھا نصب العین ہے، لیکن کیا واقعی وہ کر سکے؟ تو ان کی پالیسی سے تو کم ہی ہوئی ہے، میرے خیال سے چائنا نے اپنے طریقے سے زیادہ کی ہے، یہ بھی ایک الگ، ہم اس کے اوپر کبھی بات کریں گے۔ بہرحال تو اس میں غربت کو کم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جو معاشرے میں جو پبلک ایڈمنسٹریشن ہے، جس نظام جو چلتا ہے اس کو بہتر بنایا جائے، جو کہ وسائل کو لوگوں کی انسانی ترقی کے لیے بروئے کار لا سکے اور ریزلٹس اچیو کر سکے۔ تعلیم، پانی، صحت، مقامی حکومتیں، بہتر اکاؤنٹیبلٹی، انصاف کا نظام، پولیس کا نظام، تو ان سارے معاملات کے اوپر دنیا بھر میں یہ ایک بہت بڑی بحث چڑھ گئی کہ کیسے اب ہم نے اس کو سپورٹ کرنا۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ گورننس کا بڑا چرچا تھا۔ اب یہ 20 سال کے بعد پھر سے نیچے چلی گئی ہے گورننس کا، لوگوں نے کہا جی ایتھے کچھ نہیں ہوتا، پیسے کہیں اور لگائیں۔ بہرحال اس وقت ہی یہ پوزیشن نکلی تو میں نے وہ اس کے لیے اپلائی کیا، اور پھر مجھے شارٹ لسٹ کیا گیا، پھر میرے کئی انٹرویوز ہوئے۔ وہاں پہ جو منیلا میں جس ڈویژن میں نے اپلائی کیا، اس کے ڈائریکٹر تھے ژاک زیبز، بہت ہی اچھے، ابھی ان کا انتقال ہوا حالیہ دنوں میں۔ وہ ترکی سے منتقل ہوئے تھے کینیڈا، اور پھر کینیڈا سے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں آئے، اور ان کا بڑا دلچسپ بیک گراؤنڈ تھا کہ ژاک جو تھے، JAK لکھتے تھے، ژاک بولتے ہیں، تو ژاک جو تھے وہ 16ویں صدی میں ان یہودی خاندانوں میں ان کے پردادا یا اینسیسٹرز تھے جن کو اسپین میں پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا۔ آج کے ماڈرن اسپین میں، وہاں پہ جب یہودی لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جو اینٹی سیمیٹزم ہوتا ہے، یا یہودیوں کے ساتھ جو ایک نفرت کا کلچر ہے مغرب میں، خصوصاً کرسچنز میں، یہ بڑے صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس کی بڑی روٹس ہیں۔ تو اس زمانے میں ان کی فیملی موو کر گئی ترکی میں، جہاں پہ خلافت عثمانیہ قائم ہو چکی تھی، آگے وہ پھیل رہی تھی۔ یہ غالباً 16ویں صدی یا 17ویں صدی کے شروع میں ان کا خاندان وہاں پہ آیا، اور جہاں پہ استنبول ایک مرکز بن گیا تھا یہودی ڈاکٹرز، لائرز، پبلشرز، رائٹرز، اور آٹومن امپائر نے ان کو ہائر بھی کیا ہوا تھا۔ بہت سارے سلاطین جو تھے آٹومن امپائر کے، بڑے، ایون سلیمان دا میگنیفیسنٹ، ان کے قریبی مشیر جو تھے وہ یہودی تھے، اور جو پرنٹنگ پریس بھی انہوں نے وہاں پہ اس کا آغاز کروایا، وہ بھی یہودی بیک گراؤنڈ کے لوگ جو تھے وہ اس میں آگے تھے۔ ڈاکٹرز بہت تھے۔ تو آٹومن، اس سے یہی ثابت ہوتا نا کہ آج جو ہمارے مولوی جس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ سب یہودیوں کو تباہ کر دے، یہود و نصارہ، اب وہ اسرائیل کی جو پالیسیز ہیں وہ ان کی پولیٹیکل فلسفی ہے، زائنزم جسے کہا جاتا ہے، جو کہ ایک الگ نظریہ ہے۔
ورنہ ایک یہودی یا مسیحی یا مسلمان یا کوئی بھی مذہب کا شخص ہے وہ تو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، ان کے وہ ایک ہی، ہم سب ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، خصوصاً ابراہمک ریلیجنز جو ہیں، جو حضرت ابراہیم سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں اور پھر اوپر حضرت آدم سے، تو وہ تو ہمارا تو ایک ہی کامن ورثہ ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ، میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، یہ پھر کبھی بات کریں گے۔ تو ژاک جو تھے وہ وہاں سے تھے، اور اینی وے وہ بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے کینیڈا میں رہے تھے تو اپنے آپ کو لگتے بھی بڑے گورے چھٹے مغربی یورپین ہی تھے، لیکن وہ ساتھ میں ریلیٹ بھی کرتے تھے، ترکیہ کے بھی سمجھتے تھے، پاکستانیوں کو بھی سمجھتے تھے، اور بہرحال ان کے ساتھ انٹرویو ہوا، ان کے ساتھ کافی بات چیت ہوئی، اور ان کو میرے کریڈنشلز پسند آئے اور انہوں نے مجھے ہائر کر لیا۔ اب یہاں سے پاکستان سے کام سارا سمیٹنا تھا اور ریپ اپ کرنا تھا، تو بس پھر وہ 2-3 مہینے تیزی سے کام ہوتا رہا، مارچ، اپریل، مئی سب کچھ کام لپیٹا، اور جون میں فلپینز روانہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ بھی میری جو فیملی تھی وہ بعد میں آئے، پہلے میں وہاں چلا گیا جب میں فلپینز پہنچا، اور وہ اے ڈی بی کا ہیڈ کوارٹر ہے، بہت بڑی عمارت، اور اندر ہزاروں سٹاف جو کام کرتا ہے اے ڈی بی میں، تقریباً اس بلڈنگ میں 2000 کے قریب سٹاف تھا، جن میں سے 800 انٹرنیشنل سٹاف تھے، انہی کا میں حصہ بن رہا تھا۔ اور وہاں پہ ایک الگ، بہرحال فلپینز کو بھی جاننے کا ایک موقع ملا، ایک تجربہ نیا تھا، میں پہلی بار وہاں گیا، اور اس کے بارے میں بھی آپ کو میں بتاؤں گا، میرے جو آبزرویشنز ہیں فلپینز کے بارے میں۔ لیکن وہاں پر پہلے تو میں ایک دفتر کے اے ڈی بی کے دفتر کے پاس ہی ایک بڑا اچھا شاندار قسم کا ہوٹل تھا جہاں انہوں نے اکوموڈیشن کا بندوبست کیا، اور وہیں پہ وہ ایک سویٹ جو تھا وہیں پہ میں پھر ٹھہرا۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے ٹراپیکل موسم ہوتا ہے، جیسے کراچی یا بنگلور یا اس طرح جو ایکویٹوریل ایک ویدر ہوتا ہے جہاں پہ روزانہ بارش ہوتی ہے اور پھر ہبس ہو جاتا ہے، اور موسم پورے سال تقریباً ایک ہی جیسا رہتا ہے، اوپر نیچے ہلکا پھلکا ہوتا ہے، سردی کا کوئی خاص حدی ہوتی نہیں ہے، بہار بھی ایس سچ نہیں ہوتی، تو ایک ہی بائی لارج سیزن چلتا ہے۔ تو یہ بھی ایک فرق تجربہ تھا مجھے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں جب اس کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں تو مجھے وہاں کی بارش یاد آ رہی ہے، اور وہ ایک کوٹ یارڈ بنا ہوا ہے، وہاں پہ ہم جایا کرتے تھے روزانہ، اور وہ بھیگے درخت اور یہ اور وہ، تو ایک ویژول منظر جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تو وہاں پہ مجھے اپنا دفتر ملا، ژاک زیپس کے ساتھ میری ملاقاتیں، اور ایک انڈکشن ہوتی ہے، اورینٹیشن ہوتی ہے، وہاں بھی جا کے ہوتی ہے۔ پھر میری ایک اور وہاں پہ کولیگ تھی کینیڈین، کیتھلین موکتان، جو کہ کینیڈین خاتون تھی، بہت زیادہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھی بنیادی طور پہ، اور وہ زیادہ یہ اینٹی کرپشن کے شعبے میں کام کرتی تھی، اور اس کی شادی ایک نیپالی سے ہوئی تھی۔ وہ ایک بار کہیں نیپال میں ٹریک کرنے گئی تھی اور اس کو یہ گائیڈ ملا، اور وہیں سے ان کی جو بھی محبت اسے کہا جاتا ہے، میں تو لوگ پاکستان میں اسے کہتے ہیں جی سیٹ ہو گیا منڈا، یا کڑی سیٹ ہو گئی، تو بہرحال ان کا وہ وہاں پہ ایک رومانس بلاسم ہوا، اور وہ شادی ان کی ہو گئی، اور وہ صاحب جو مسٹر موکٹان وہ بھی فلپینز آ گئے۔ ایک اور ہماری جرمن کولیگ تھی اس ڈویژن میں، کلاوڈیا بوئنٹن، کلاوڈیا جرمنی سے تھی، وہ کیپیسٹی ڈیولپمنٹ یعنی کہ ایک انسانی ترقی، سسٹمز کی بہتری اور صلاحیتوں کی جو تعمیر نو کرنی ہوتی ہے کسی بھی سسٹم کی، دائرے کی، اس کی وہ ماہر تھیں۔ پھر ان سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، ان کے ساتھ ہم نے مل کے بہت پروجیکٹس کیے۔ اور ایک امریکی صاحب تھے کلے ویسکاٹ، جو اب ریٹائر ہو کے پھر وہ اب امریکہ میں ہوتے ہیں، پہلے واشنگٹن ڈی سی میں ورلڈ بینک میں جا کے کچھ کنسلٹنگ کرتے رہے۔ کلے ویسکاٹ بھی بہت دنیا بھر میں گھوم پھر چکے تھے، بڑے ان کے انٹرنیشنل ایکسپیرینس تھا، تو اور پھر کچھ لوکل فلپینز کا ہمارا سٹاف تھا، اور غالباً ایک دو اور لوگ تھے، ان کا بھی ذکر کروں گا۔ یہ ہماری کور ٹیم تھی گورننس کی، اور ہمارا کام یہ تھا کہ ہم پورے ادارے کو اور اس کے ہر ڈپارٹمنٹ کو مشورہ دیتے تھے کہ آپ نے کس طرح سے مختلف جو پروجیکٹس یا پروگرامز آپ ایشیا کے اندر سٹارٹ کر رہے ہیں یا ان کے اوپر ڈائیلاگ کر رہے ہیں، ان میں گورننس کا ذکر کیسے کرنا ہے اور گورننس کو امپروو کیسے کرنا ہے۔ یعنی کہ اگر
پروجیکٹ ہے کہ آپ نے ایک نیا پانی نکالنے کا پلانٹ، ڈی سیلینیشن پلانٹ لگانا ہے، یا ایریگیشن بہتر کرنی ہے فارمرز کے لیے، یا ایک شہر کے اندر پانی کی سپلائی کو صاف بہتر بنانا، نئے پائپ بچھانے ہیں، تو حکومت کا نظام جو اس کو چلائے گا، جو اس کا سسٹم ہوگا، کس کی جواب دہی ہوگی، فیس کتنی ہوگی، لوگوں سے کیسے پوچھا جائے گا، وہ ساری چیزوں پہ ہم ایڈوائز کرتے تھے. اس لیے ہم مختلف ٹیمز کے ساتھ منسلک ہو جاتے تھے مختلف ملکوں میں. تو یہ جو 2 سال میرے وہاں پہ گزرے اس ڈویژن میں، وہ بہت دلچسپ تھے، کیونکہ میں نے بہت سارے ممالک میں جا کر کام کیا اور مختلف ٹیمز کے ساتھ جو ہے ان کو مشورے دیے، بہت سی چیزیں لکھ کر دیں، بہت سی ریسرچ کر کے دی، بہت سے انالیسس کر کے دیے. اور ساتھ ساتھ، اور میری جو یہ آگے جو میرے کریئر میں پالیسی انالیسز اور جرنلزم اور رائٹنگ کی جو پوری ایک ایکسپرٹیز تھی، اور پھر بعد میں ٹیچنگ کی، یہ اس کی تیاری ہو رہی تھی. تو جن صاحب نے ایک بار پتہ نہیں ایک کامنٹ تھا کہ جی آپ نے یہ لرننگ کرتے رہتے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ بھی کہیں لگائی بھی؟ تو جی بالکل لگائی. پھر آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں اس کو استعمال کیا. یہاں بھی خیر استعمال کیا. جو کچھ میں نے سیکھا تھا کوسوو سے، پاکستان سے اور اپنے اور تجربات سے، وہ میں یہاں لے کر آیا. اور یہاں پہ جو کچھ میں نے سیکھا تھا سول سروس آف پاکستان سے اور یو این کے سسٹم سے، وہ میں نے یہاں پہ اپلائی کیا اور استعمال کیا. وہ والی اینک پہن کر لینز لگا کے دیکھا، اگر کوسوو میں ہوتا تو ایسے ہوتا، پاکستان میں ہوتا تو ایسے ہوتا، شیخوپورہ میں، گجرانوالہ میں، بلوچستان میں، سندھ میں، کراچی میں کیسے مقامی حکومتیں کام کرتی ہیں، سول سرونٹس کے کیا مسائل ہوتے ہیں، بیوروکریٹس کیوں نہیں تبدیلی چاہتے. تو یہ ساری باتیں جو تھیں، یہ ان کے بارے میں ایک جانکاری اور آگہی ہو چکی تھی. اور یقین جانیے کہ ویسے 19-20 کا فرق ہی میں نے پایا. جہاں جہاں ہم نے بیوروکریٹس کے ساتھ کام کیا، سارے ہی ایک ہی، ماں سوائے ویتنام اور ماں سوائے چائنا، باقی ہر جگہ پہ تقریباً ایک ہی جیسی ایک نیگیٹو سینیکل جو ہے نا وہ خوشبو یا باس جو ہے وہ موجود تھی جب بھی ان موضوعات پہ تبدیلی پہ بات ہوتی تھی. اینی وے، کمنگ بیک ٹو یہ فلپینز میں جو ہماری ڈویژن تھی، اور یہ بڑی سی بلڈنگ سی، پھر اس میں بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں یقیناً. تو ان میں ایک تو ہوتے ہیں آپریشنل ڈپارٹمنٹس، ہوتے ہیں کہ جو کہ جا کے قرضے جو ہے وہ ان کے اوپر پروگرام بناتے ہیں مختلف ممالک میں ان کی گورنمنٹس کے ساتھ مل کے، اور پھر وہ پروگرام مرتب کر کے بورڈ کے پاس لے کے جاتے ہیں. اے ڈی بی کا بورڈ ہوتا ہے جو کہ اس کے شیئر ہولڈرز پر مشتمل ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو پچھلی ایک شروع کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جاپان اور امریکہ سب سے بڑے شیئر ہولڈرز ہیں اے ڈی بی کے بورڈ میں. اس لیے اس اے ڈی بی کا صدر ہمیشہ جاپانی ہوتا ہے، اور میرے وقت بھی اور آج بھی غالباً جاپانی ہی ہے. اور وہ سارے بڑا ایک اوبیڈینٹ کلچر ہوتا ہے، یوں کر کے وہ سب جھک کے بات کرتے ہیں. اور پھر میں نے دیکھا کہ بڑے انگریز بھی جو چاپلوس قسم کے بیوروکریٹس تھے، وہ بھی اسی طرح بڑے مؤدب ہو کے بات کرتے تھے. ویسے جاپانیوں کو وہ آئی ایم شور دل میں برا بھلا کہتے ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سفید لوگوں کی نسل پرستی تو بڑی ایک مشہور چیز ہے. اس کے بارے میں کیا ہی بتاؤں، مصدقہ چیز ہے. 300-400-500 سال انہوں نے ہمیں ایشیا والوں کو، افریقہ والوں کو کالونائز کیا اور ہم پہ حکومت کی اور ہمیں کمتر سمجھا اور خود کو برتر سمجھا. تو لیکن وہاں پہ ساروں کے رنگ بدل جاتے، جس سے کہ جاپانی کی ہاتھ میں پاور تھی. اور دوسرے امریکہ کا بھی بڑا زور ہوتا تھا اس بورڈ میں. چائنا اور انڈیا اس کے بعد، چونکہ ایشیا میں اب وہ بڑے ملک بن چکے ہیں، آہستہ آہستہ ان کا بھی کلاؤٹ آ گیا. آلدو وہ اب قرضے لینا کم کر دیا ہے، کیونکہ چین کو تو ضرورت ہی نہیں ہے خیر زیادہ اتنے قرضے. چین تو خود ایک لینڈر بن چکا ہے، اور اس نے ایک اور پیرل بینک بھی کھول لیا ہے انفراسٹرکچر کی فائنانسنگ کے لیے. تو پاکستان بھی اس بورڈ پہ ہوتا ہے، پاکستان کا بھی ایک ڈائریکٹر جاتا ہے اسی بورڈ پر بیٹھنے کے لیے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں جناب، یہ وہاں پہ جا کے سسٹم کی سمجھ آئی کس طرح سے یہ قرضے بٹتے ہیں. تو آپریشنل ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ قرضے کہتے ہیں. پھر ہم لوگ جو ہیں نالج ڈپارٹمنٹس 3-4 ہوتے ہیں، جو کہ ریسرچ اور تھنکنگ لے کر ان پروگرامز میں یا پروجیکٹس میں ان کو بہتر بنانے کے لیے اپنی رائے دیتے ہیں، اور ان کی اصلاح بھی کرتے ہیں، ان کو ٹویک بھی کرتے ہیں، ان کو ایڈٹ بھی کرتے ہیں، اور ان کی صحیح سمت میں لے کر جاتے ہیں کہ اگر آپ نے اس طریقے سے کیا تو اس کے اچھے نتائج نکلیں گے. اور پھر آپ جو ہوسٹ ممالک ہوتے ہیں ایشیا کے، وہ ان کے ساتھ بھی ڈائیلاگ میں شامل رہتے ہیں. تو میرا یہ کام تھا بنیادی طور کے اوپر. مجھے جاتے ہی جو منصوبے میرے کھاتے میں، ہاں ایک اور ہماری کالگ ہوتی تھی آشا نیوسم، جو کہ ایک برطانیہ سے آئی ہوئی تھی، وہیں سے بھرتی ہوئی تھی، لیکن تھیں وہ اوریجنلی ساؤتھ انڈیا کی، اور جو ان کا
आशा न्यूसम था मेरे ख्याल से, शी वॉज अ मिक्स थी, क्रिश्चियन एंड हिंदू, मैंने खैर कभी पूछा नहीं, लेकिन देखने में इंडियन ही लगती थी, और लेकिन लहजा बिल्कुल ब्रिटिश था, और बड़ी लोग उनसे बड़ा डरते भी थे कि बड़ी सख्त मिजाज हैं और ऐसी वैसी हैं। तो आशा न्यूसम जो है वो भी काफ़ी मंसूबों में काम करी थी। मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो मुझे काफ़ी सारे सौंपे गए, एक से रीजनल प्रोजेक्ट्स जिन्हें कहा जाता है, जो कि एक मुल्क से ज़्यादा 3 या 4 ममालिक में इम्प्लीमेंट होते हैं। उनमें एक तो था कि बेसिकली पार्टिसिपेटरी बजटिंग, के बजट बनाने का जो तरीका होता है उसमें एक बेहतर तरीका क्या होता है जिसमें लोगों की राय, लोगों की शमूलियत, लोगों की आवाज़ ली जाए ताकि बजट्स जो हैं वो बेहतर तरीके से बनाए जा सकें। तो ये 3 ममालिक में हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। एक हमने किया इंडोनेशिया में, और वहाँ पे 2 म्यूनिसिपैलिटीज़ थीं, उसमें ये प्रोजेक्ट ये इम्प्लीमेंट हो रहा था। एक हमने किया इसको मार्शल आइलैंड, एक छोटा सा जजीरा है पैसिफिक में, वहाँ पे ये हो रहा था, और वहाँ पे हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। और तीसरा एक और मुल्क था, फिलीपींस ही था, जहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हो रहा था। और इसकी जो इंस्पिरेशन थी, ये ब्राज़ील जो कि लातीनी अमेरिका का एक मुल्क है, वहाँ पे एक शहर है पोर्तो एलेग्रो, वहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटी है या लोग सिटी गवर्नमेंट आप कह लें, शहरी हुकूमत, वो उन्होंने बजट बनाने का एक तरीका अपना लिया था कि वो हर बजट बनाने से पहले लोगों को जमा करते थे और कहते थे अच्छा आप भी बताएं कि लोगों की क्या क्या डिमांड्स हैं, कहाँ कहाँ पैसे लगने चाहिए, लोग बताएं। तो कोई कहता था जी आप पैसे खर्चें गलियों पे, नालियों पे, बिजली पे, लोकल ट्रांसपोर्ट पे, ये पैसे यहाँ होने चाहिए, वो पैसे वहाँ होने चाहिए। फिर जो उनकी स्पेंडिंग जब करती थी शहरी हुकूमत, तो हर 3 महीने बाद लोगों का, सिटीजन्स के इजलास होते थे और वो बताते थे आके कि आपने तो वादा किया था कि यहाँ पे पैसे लगे हैं, नहीं लगे, या वहाँ पे ठीक काम हो रहा है। तो उससे क्या होता था कि शहरी हुकूमत भी अपने पाँव के, वो अपने सिराते मुस्तकीम पे चलती थी। और वो क्या हुआ कि ये पोर्तो एलेग्रो में बहुत अच्छी रिजल्ट्स आना शुरू हो गए, लोगों की सेटिस्फेक्शन लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, लोगों की सहूलियात लोगों को मिली। अब इससे क्या साबित हुआ कि भाई अगर ऐसे बजट बनना शुरू हुए हैं, ऐसे काम करना शुरू हुए, तो ये मंसूबा बाकी ममालिक में भी इसको रेप्लिकेट किया जाए या दोहराया जाए या लगाया जाए। तो फिर ये हमने कोशिश की कि इन 3-4 ममालिक में जो मैं आपको जिक्र किया, फिलिपाइन में, मार्शल आइलैंड में, इंडोनेशिया में, और मैंने फिर पाकिस्तान में भी इसको मुतारिफ़ करवाया था कि यहाँ पे हम कैसे, पाकिस्तान में नहीं चला वैसे मैं आपको बता दूँ। तो बहरहाल लेकिन फ़िलीपींस में अच्छा चल गया। इंडोनेशिया में एक जगह थी मकासर, जो कि एक सूबा है वहाँ पे ये काफ़ी उन्होंने अच्छा बजट भी बनाया, लोग भी बड़े एंथुजियास्टिक थे, बड़ा खूबसूरत टाउन था, उसके बारे में बताऊंगा, बिल्कुल समुंदर के किनारे था। और अभी मुझे याद आया, रात को हम वॉक करने के लिए जाते थे तो वहाँ पे वो जैसे ये कराची में सी व्यू के एक दीवार बनी होती है, पूरी जगह तो नहीं बनी, तो वहाँ पे पूरी दीवार बनी हुई थी और उसके ऊपर शाम को इतने लोग आके बैठ जाते थे समंदर के किनारे, नौजवान, लड़के, लड़कियाँ, डेट्स लग रही हैं, फैमिलीज़ आई हुई हैं, लोग वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, क्या माहौल था। और दूसरी थी योग जकार्ता, जो कि दूसरा बड़ा शहर है जकार्ता के बाद, जो कि कैपिटल है इंडोनेशिया का। योग जकार्ता एक बहुत ही खूबसूरत और जिसे कहना चाहिए मिस्टीरियस और मिस्टिकल शहर है। तो वहाँ भी मुझे इत्तेफाक हुआ जाने का, बार बार गया, क्योंकि ये मंसूबा जो है इम्प्लीमेंट हो रहा था, इसकी मीटिंग्स होती थी, इसकी हम देखने जाते थे प्रोग्रेस। फिर जब ये ख़त्म हो गया तो इसकी रिव्यू करने गए कि इससे क्या हासिल हुआ, क्या कुछ सीखा। फिर मैंने इसके ऊपर एक किताब भी बनाई थी जो कि अभी दस्तयाब है ऑनलाइन, अगर आप पार्टिसिपेटरी बजटिंग ADB टाइप करेंगे तो आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, आई होप कि अभी हो। तो वो हमने इन तीनों जो एक्सपीरियंसेस थे, इनकी बुनियाद को उन पर जमा करके एक किताब भी निकाली ताकि बाकी ममालिक में भी इसको पढ़ा जाए। तो ये एक मंसूबा था जो मैंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। और इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं जो मैं आपको अगली फिर जो एक साथ हैं उनमें ज़िक्र करूँगा। आज के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ और अंटिल नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़।